بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، سورہ اخلاص کا بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ آج رات اس وظیفے کو 1 مرتبہ پڑھ لو۔ ایسا وظیفہ ہے آپ لوگوں کی اگر نسلیں بھی دولت ختم کرنا چاہیں تو بھی آپ کی دولت ختم نہ ہو، اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ آپ لوگ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے منٹوں میں اپنے حالات کو بدل دینا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 50 مرتبہ پڑھ لے، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایک دن میں 200 مرتبہ پڑھ لے، اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ گویا وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ لے کر وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے، اور جس کسی حور سے جنت میں چاہے نکاح کروا دیا جائے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، پوشیدہ قرض ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی درجہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے، پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 دفعہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، بہت ہی لوگوں نے پڑھ کے ایک رات کے اندر اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ رات کو اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، رات کو یہ وظیفہ پڑھو، صبح تک آپ کے حالات نہ بدلیں تو پھر مجھے کہنا۔ ایک بار اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں پڑھ لیا، تو اگلی رات کا آپ انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو فوری طور پر بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے گا، کیونکہ آج کل زندگی میں سکون اور خوشیاں پیسے سے ہی ملتی ہیں۔ آپ پیسے سے خوشی تو نہیں خرید سکتے، لیکن ایسی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کہ جو زندگی میں خوشیاں لا سکیں۔ خوشی ایک احساس کا نام ہے، اور اکثر احساسات گرد و پیش کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جن تجربات سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو خوشی بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ بھی ہو کہ وہ کیسے حاصل ہوا ہے۔ محنت سے کمایا ہوا 100 روپیہ بھی جب ہتھیلی پر آتا ہے تو وہ خوشی کا احساس جگاتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جانے والا قارون کا خزانہ بھی سوائے خلش کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے تمام مشکلوں کے باوجود بھی لوگ وقت کے ساتھ مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں وقت سب سے بڑا استاد ہے، اور زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، لیکن اب ویسی خوشی انسان کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ پرانے زمانے کی بات کریں تو انسان کے پاس بہت زیادہ سہولیات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ کم سے کم میں بھی خوش تھے۔ مگر اب جتنی آسائشیں میسر ہیں، کم لگتی ہیں۔ آسائش کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تھوڑا آرام کیجئے اور سوچئے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہیں۔
اس لیے وہ اپنی سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ مثبت سوچ اگر زندگی میں طویل المدت بنیادوں پر خوش رہنا چاہتے ہیں، سوچ سے گہری دوستی کر لیں اور ہر منفی سے منفی بات میں سے مثبت پہلو نکالیں۔ آپ کئی دن تک روزانہ صرف 3 مرتبہ 1 سے 2 منٹ تک اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اس کے 3 مثبت پہلو نکالیں۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کا ذہن خود ہی ایسا کرنے لگے گا اور یہ مثبت پہلو ہی سوچ کا حصہ ہوں گے۔ انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی خامیاں قبول کرے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن اپنی خامیوں کو قبول کر کے ان میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح آپ میں بھی وہ صلاحیت ہے جو کسی اور میں نہیں۔ جب آپ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیں گے تو خود اعتماد رہیں گے۔ امیدیں وابستہ نہ کریں۔ اکثر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لینے سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں دلی خوشی اور سکون چاہتے ہیں تو آپ نے امیدیں وابستہ نہیں کرنی۔ جو مل رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھ لیں، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ لوگ جنہیں دولت کی کمی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہ اب پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ جب چاہے کسی کو جتنا چاہے رزق دے۔ آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اس 4 دن کی زندگی کو خوشیوں سے سمیٹ لیں۔ ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کا دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، جو آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اگر آج آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس پر 1 لاکھ کا قرضہ ہو، 10 لاکھ کا قرضہ ہو، 1 کروڑ کا قرضہ ہو، فوری طور پر اس کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگ لو، اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ روپے عطا کر دیتا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ کریں گے کیا؟ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی ہے نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو بھی بہترین وقت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد نہیں کر سکتے تو رات کے کسی بھی وقت، صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں اگر اس وظیفے کے فوائد بتانے جاؤں تو یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے۔ آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بغیر اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ رات کے وقت سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں۔ سکون سے، اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اپنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنے پیسے فوری طور پر مل جائیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں قرض سے نجات حاصل کر لوں۔ اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر یا گاڑی چاہیے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی حاجت ہو اس کی آپ نیت کر لیں اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ ہی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ پڑھ لیں۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ لوگ بڑے آرام سے، سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے باتوں میں مصروف نہیں ہونا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظیفہ بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ میں ادھر ادھر دیکھتے بھی رہتے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ صرف 2 سے 4 منٹ آپ نے نکال لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت ہی بابرکت کلامات ہیں۔ یہ عرش کے خزانوں کی ایک تسبیح ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس تسبیح کی بدولت پوری دنیا میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سیدھے ہاتھ پر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فوراً سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने 121 मरतबा इसको पढ़ना है। सूरह इखलास 121 मरतबा आपने हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। कोशिश करनी है कि आपने इस तरतीब को मद्देनजर रखना है, अपनी तरफ से कमी बेशी नहीं करनी। यानी सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ ली, और उसके बाद आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और उसके बाद आपने सूरह इखलास 121 मरतबा पढ़ ली। उसके फौरन बाद आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो पहले शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठा लीजिएगा। अल्लाह पाक से जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी परेशानियां हों, जितनी आपकी मुसीबतें हों, उनके लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, पहले आपकी हाजतें अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। वो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बेशक वो गफूर रहीम है, उसके कब्दर कुदरत में दोनों जहान की बादशाहत है। इंशाअल्लाह वो आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। ये बहुत ही बाकमाल अमल है, और बरकत के लिए आपने अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर टाइप करना है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।